بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، قرآن مجید پر اعتراضات کے سلسلے میں ہم نے ایک سلسلہ گفتگو استاد ساجد حمید صاحب کے ساتھ شروع کیا ہے۔ اس میں ہماری یہ کوشش ہے کہ قرآن مجید پر اٹھنے والے سوالات، اعتراضات کو ایک گفتگو کی شکل میں سمجھا جائے اور پھر ان کے استاد سے جواب لیے جائیں۔ اس سلسلے میں آج قرآن مجید پہ اٹھنے والے، قرآن ہی سے اٹھنے والے جو اعتراضات ہیں ان پہ ہم تھوڑی سی گفتگو کریں گے، اور اس سے پہلے ہم یہ سمجھیں گے کہ قرآن اپنے آپ کا تعارف کس طرح سے کراتا ہے، اور قرآن مجید کے خدا کی کتاب ہونے کی وجہ سے اس پر کس طرح کے سوالات اٹھائے جاتے ہیں۔ استاذ یہ بتائیے گا کہ قرآن مجید اپنا تعارف کراتے ہوئے یہ بتاتا ہے کہ یہ جو کتاب ہے یہ ہم نے لوح محفوظ میں محفوظ کر رکھی ہے، اور یہ اپنا تعارف اس طرح سے کراتا ہے کہ یہ خدا کی کتاب ہے، یعنی اس کائنات کو بنانے والے کی کتاب۔ تو تھوڑا سا تعارف ہمیں لوح محفوظ کا بھی دیں، اور خدا کی کتاب ہونے کی وجہ سے اگر اس پہ سوال اٹھایا جاتا ہے، یعنی ایک ٹائم تھا جب عرب معاشرے میں قرآن کی دعوت کو پیش کیا گیا اور لوگوں کو بتایا گیا کہ تمہارے بنانے والے کی کتاب ہے، اور اب 21ویں صدی میں جب ہم قرآن مجید کو دیکھتے ہیں تو اب ہمارے پاس ایک لارجر یونیورس کا کانسیپٹ بھی موجود ہے۔ اس کا بنانے والا وہ جو ہماری آبزرویشنز ہیں اور عرب معاشرے کی آبزرویشنز ہیں ان میں ظاہر ہے ایک بڑا خلا بھی ہے۔ آپ لوح محفوظ سے گفتگو شروع کیجئے اور میں آپ سے ساتھ ساتھ سوالات کرتا رہوں گا تاکہ ہم اس کو سمجھیں کہ قرآن مجید جب یہ تعارف کراتا ہے کہ میں خدا کی کتاب ہوں، اور اس پہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ ان بنیادوں پہ یہ خدا کی کتاب نہیں ہے، تو قرآن مجید پھر ان کا کیا جواب دیتا ہے؟ لوح محفوظ کا تصور یہ ہے کہ خدا نے اپنے پاس کوئی بہت سی بڑی کتاب یا کوئی تختی ہے جس پر سب کچھ لکھا ہوا ہے، جو کچھ ہونا ہے، جو کچھ ہوگا، جو کچھ ہو رہا ہے، ہر چیز اس میں لکھی ہوئی ہے۔ یعنی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو خدا نے تخلیق کی ہے یا تخلیق کرنے کا پروگرام ہے اس میں لکھی ہوئی نہ ہو۔ اب یہ خدا کے پاس محفوظ ہے۔ قرآن نے اس کے بارے میں بتایا ہے کہ یہ اس کو کوئی چھو نہیں سکتا سوائے انہی فرشتوں کے جو مطہر فرشتے ہیں جن کو اللہ کی طرف سے اجازت ہوتی ہے، بس وہی اس کو چھو سکتے ہیں۔ البتہ اس کتاب کے اندر ہر روز کچھ چیزیں مٹائی جا رہی ہیں، کچھ لکھی جا رہی ہیں۔ قرآن خود اس کا تعارف کراتا ہے کہ کچھ چیزیں مٹائی جا رہی ہیں اور کچھ لکھی جا رہی ہیں۔ جی ہاں، یہ قرآن مجید تعارف کراتا ہے کہ لوح محفوظ میں روزانہ کچھ چیزیں لکھی جا رہی ہیں، کچھ مٹائی جا رہی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ کام ہو گیا ہے تو وہ لکھا رہے گا، جو کام نہیں ہوا اس کو مٹا دیا گیا، یا کچھ اور چیزیں بھی ہوں گی جو ظاہر ہے کہ خدا کی مرضی کے مطابق اس میں لکھی یا مٹائی جا رہی ہیں۔ تو اس میں سب کچھ لکھا ہوا ہے، یہ بالکل قرآن سے واضح ہے۔ قرآن مجید بھی اسی کا حصہ ہے، یعنی اس میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس میں قرآن مجید بھی لکھا ہوا ہے، اس میں تورات بھی لکھی ہوئی ہے، اس میں انجیل بھی لکھی ہوئی ہے، سب کچھ اس میں اس طرح سے۔ تو قرآن مجید لوح محفوظ کا ایک چھوٹا سا پارٹ ہے۔ اب یہ جو وہاں کس زبان میں ہے اس زبان ہمیں معلوم نہیں ہے کہ لوح محفوظ کی زبان کیا ہے۔ البتہ قرآن نے یہ بتایا ہے کہ لوح محفوظ میں جو کتاب ہے اس کو جعلناہ قرآناً عربیہ، اس کو عربی زبان میں ہمیں پہنچایا گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ آپ کی جو زبان تھی وہ عربی زبان تھی۔ استاذ آپ نے یہ فرمایا کہ جو تورات اور زبور اور دیگر الہامی کتابیں ہیں وہ بھی لوح محفوظ سے لی گئی ہیں۔ جی۔ جب قرآن اپنی دعوت پیش کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت پیش کی، تو اس میں یہ ہمیں بتایا گیا کہ اس کتاب کی ضرورت اس وجہ سے پیش آئی کیونکہ پرانی کتابوں میں تبدیلیاں کر دیں لوگوں نے۔ ساتھ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ لوح محفوظ کے مالک رب نے جب لوگوں کو ہدایت کے لیے کتاب دینی ہی تھی تو اس کی حفاظت کا اسی طرح بندوبست کیوں نہیں کیا جس طرح قرآن مجید کا بندوبست کیا ہے، اور یہ حفاظت کس نوعیت کی ہے؟ یعنی کیا قرآن مجید کے ساتھ بھی اس طرح کا واقعہ پیش آ سکتا ہے جس طرح اس سے پہلے آسمانی کتابوں کے ساتھ واقعہ پیش آیا؟ دیکھیے، پہلی جس نے یہ سوال کیا ہے اس نے ایک ازمپشن خود لی ہے۔ وہ ازمپشن یہ ہے کہ قرآن مجید جو پرانی کتابیں محفوظ نہیں رہیں، تبدیل ہو گئیں، اس لیے قرآن مجید اترا ہے۔ یہ قرآن مجید نے نہیں کہا، نہ کسی حدیث میں ایسی بات آئی ہے۔ علماء ضرور اس کو کہہ رہے ہیں کچھ۔ قرآن مجید سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت کا ایک سلسلہ جاری کیا،
اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ دو قسم کے رسولوں نبیوں کو بھیجتے ہیں. ایک وہ نبی ہیں جو صرف نبی ہوتے ہیں، اور ایک وہ ہیں جو رسول بھی ہوتے ہیں. نبی بھی ہوتے ہیں، ساتھ رسول بھی ہوتے ہیں. جو رسول ہوتے ہیں ان کے ذریعے سے دینونت کی جاتی ہے. دینونت کا مطلب ہے کہ رسول کو بھیج کر حق بات کو بہت واضح کر دیا جاتا ہے، اور جب قوم اس کا انکار کر دیا ہے تو آسمان سے اس کی سزا نازل ہوتی ہے. یہ جو پورا معاملہ ہے یہ دینونت کا معاملہ ہے کہ سزا اور جزا ہوتی ہے. جو رسول کو ماننے والے ہوتے ہیں وہ بچ جاتے ہیں، کامیاب ہوتے ہیں. جو رسول کا انکار کرنے والے ہوتے ہیں ان کو سزا ملتی ہے. یہ دینونت کا پروسیس آخری زمانے میں تاریخ کے اندر، تاریخ کی روشنی میں، جب انسان اس قابل تھے کہ تاریخ محفوظ کر رہے تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا ہے. تو اب اگلی دنیا میں جو کہ لکھنے کا عمل بہت اچھا ہو چکا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کتاب کو جس شکل میں ہمیں دیا گیا ہے وہ دینا بھی انسانی تمدن میں ممکن ہو گیا تھا. تو اس وجہ سے، اور جو نبوت کا سلسلہ اللہ نے شروع کیا تھا وہ اپنی حکمتوں کے تحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہو رہا تھا. اس لیے تمدن بھی اس قابل تھا، خدا کی اسکیم کے مطابق نبوت بھی اس زمانے میں آئی ہے. تو اس طرح سے اب قرآن مجید کو محفوظ کرنا بھی انسانوں کے بس میں ہو گیا تھا. یعنی قرآن کو محفوظ کرنے کا پروسیس صرف خدا کی طرف سے نہیں ہے. اگر خدا کی طرف سے ہوگا تو غیب کا پردہ اٹھ جائے گا کہ مثلا کوئی آدمی نعوذ باللہ قرآن کو جلانا چاہے اور قرآن ہوا میں اٹھ کر محفوظ ہو جائے، تو یہ تو معجزہ ہو جائے گا. یہ خدا تعالیٰ اس طرح سے دنیا کو نہیں چلاتے. تو اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا کام خود کیا ہے لیکن انسانوں سے کروایا ہے. یعنی جب قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ ہم خود اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، تو انسانوں کے ذریعے سے ایک ایسا گروہ اب تشکیل پا چکا ہے جو اس کی حفاظت کی ذمہ داری لے رہا ہے، کرتا چلا رہا ہے 14 صدیوں. پہلے ایسا ممکن نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ انسان اس قابل نہیں ہوئے تھے کہ وہ کتابوں کو محفوظ کر سکیں اپنی کو. چنانچہ انہوں نے کھو دی اپنی کتابیں جو بھی ہیں. حالانکہ حضرت موسیٰ کی جو الواح تھیں وہ ہو سکتا ہے کہ دنیا کے کسی کونے میں پڑی ہوئی ہوں، وہ لکھ کر پتھر پہ لکھ کر دی گئی تھی، وہ بھی محفوظ نہیں رہی ہمارے پاس، گم ہو. اچھا، یہاں یہ سوال اگر آپ ایڈریس کر دیں کہ نبی اور رسول کا جہاں آپ نے تعارف کرایا، آپ یہ بھی بتا دیجئے کہ ہر نبی کو کیا کتاب یا صحیفہ دیا گیا تھا؟ کیونکہ اگر دیا گیا تھا تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان کے لیے اس طرح کے افراد کو کیوں نہیں منتخب کیا گیا، یا کیوں ایک گروہ کا انتخاب نہیں کیا گیا کہ وہ بھی اسی طرح اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری لیتے. تمام نبیوں پر وحی تو آتی ہے لیکن کتابیں سب نبیوں کو نہیں دی گئیں. جن کو دی گئی ہیں وہ ہمارے ریکارڈ پر ہے. تورات میں بہت سارے صحیفے جمع ہیں جو ہماری اولڈ ٹیسٹامنٹ ہے اس کے اندر، تو وہ الگ سے ہیں، لیکن وہ کیا ریویلڈ کتابیں ہیں. قرآن مجید نے صرف چند ایک کا ذکر کیا ہے جس میں صحف ابراہیم ہے، تورات ہے، زبور ہے اور انجیل ہے، اور پھر آخر پہ قرآن ہے. قرآن نے 5 چیزوں کا ذکر کیا ہے، لیکن تورات میں جو اولڈ ٹیسٹامنٹ ہے اس میں بہت زیادہ کتابوں کا ذکر ہے. تو ان کی کیا حقیقت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے خاموشی اختیار کی ہے، قرآن میں اس کو واضح نہیں کیا. لیکن انبیاء پر جو ہیں ان پر وحی تو آتی ہے، کتابوں کا سب کا ذکر نہیں ہے. رہ گئی ہے کہ حفاظت کا انتظام کیوں نہیں کیا ان کے لیے؟ اس لیے کہ اس زمانے میں اگر انتظام کرنا پڑے گا تو وہ معجزانہ ہوگا، تو اللہ تعالیٰ معجزانہ انتظام نہیں کرتے کسی چیز کے لیے بھی. تو سر یہ قرآن مجید کے نزول کی وجہ، اس کے اوپر بھی تھوڑی روشنی ڈالیے کہ اصل میں وہ کیا وجہ تھی. ایک تو قرآن مجید پڑھتے ہوئے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قوموں میں جب اس طرح کی حالت آ جاتی ہے کہ ان کے ہاں انذار کرنے والے، خبردار کرنے والے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، تو انبیاء کرام کو بھیجا جاتا ہے. اور دوسرا، قرآن مجید اپنے بارے میں یہ کہتا ہے کہ میں ابدی ہدایت ہوں، یعنی اب سے لے کے آئندہ آنے والے تمام انسانیت کی ہدایت کا میں ذمہ دار ہوں. تو اس کی ضرورت پہلی اس میں کیوں پیش آئی؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا مطالعہ اگر ہم کریں تو کیا وجہ بنی کہ اس دور میں پیغمبر کو یعنی بھیجا گیا؟ آج کیوں نہیں؟ جبکہ میں اس پہ بھی سوال کرتا ہوں کہ آج کیا وہ وجوہات ہیں جہاں پہ ہمیں ایک پیغمبر کی ضرورت محسوس ہوتی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی ضرورت اس دعا میں ظاہر ہوتی ہے جو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کعبہ کے وقت کی. انہوں نے کہا کہ اے اللہ، آپ اس ہماری اولاد میں ایک ایسی امت، ایک ایسا رسول اٹھائیے جو
آپ کی آیتیں ان کو پڑھ کر سنائے گا، ان کو کتاب کی اور حکمت کی تعلیم دے گا اور ان کا تزکیہ کرے گا۔ یہ مقصد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا۔ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کتابیں ختم ہو گئی ہیں یا ان کے حفاظت نہیں ہوئی تو اس لیے نئی کتاب نازل کی گئی، نہیں۔ نبوت ایک پورا کاز ہے، خدا کا ایک پورا مقصد ہے جس کے لیے مختلف زمانوں میں رسول اور نبی بھیجے جاتے رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی نبوت کے جو ایک بڑا مقصد ہے جس کا وعدہ حضرت آدم سے کیا گیا تھا کہ اما یاتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا یحزنون، یہ آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالتے وقت کہا گیا تھا۔ اس وعدے کی تکمیل ہو رہی ہے، اور وہ وعدے کی تکمیل چلی ہے، مکمل ہوئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک آ کر، اور اس کے تکمیل ہونے کے بعد بند ہو جانے کا جو مقصد ہے وہ ہمیں بتایا نہیں گیا کہ کیوں بند کی گئی ہے، لیکن اتنی بات ہم عقلی طور پر سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید انسان اس قابل ہو گئے تھے کہ قرآن مجید کو محفوظ کر سکیں، اور اس وجہ سے اب اللہ کا کلام دنیا میں موجود ہے تو آرام سے ہم جس کو بھی خدا کی ہدایت چاہیے ہوگی وہ قرآن مجید تک پہنچ سکتا ہے، اور وہ زندہ زبانوں کے اندر انسانوں کی جو زبانیں ہیں ان میں جو زندہ زبانیں ہیں ان میں عربی بھی شامل ہے۔ عربی زبان میں آپ کہیں بیٹھ کر بھی، دنیا کے کسی کونے میں بیٹھ کر بھی، آپ کو انگلش کے بارے میں یہ سہولت حاصل نہیں ہوگی کہ آپ دنیا کے کسی کونے بیٹھ کر سیکھ سکیں، حالانکہ اسی لینگویج کے زمانے میں ہم جی رہے ہیں۔ لیکن عربی زبان ایسی ہے کہ آپ پاکستان کے کمزور ترین گاؤں میں بھی جا کر سیکھنا چاہیں تو سیکھ سکتے ہیں، افریقہ کے کسی گاؤں میں جا کر سیکھنا چاہیں تو سیکھ سکتے ہیں۔ تو اب امریکہ اور یورپ میں بھی چلا گئی بات، کیونکہ مسلمان وہاں چلے گئے ہیں تو ادارے وہاں موجود ہیں، تو یہ وہ کتاب اس زبان میں فراہم کر دی گئی ہے جو آپ آرام سے جب چاہیں سیکھ سکتے ہیں، اور اس کتاب کی زبان نے ایک عروج کا دور بھی دنیا کو دکھایا ہے جس میں جس زمانے میں سارا کام عربی زبان میں ہوا ہے، اور ویسٹ نے بھی انہی عربی کتابوں کو ٹرانسلیٹ کر کے نئے دور کا آغاز کیا ہے۔ تو اس لیے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو مشکل کا باعث ہو، تو ہم قرآن مجید کی ہدایت اب تمام عالم کے لیے موجود ہے، اور اب ہمارے زمانے میں آتے آتے بہت ساری زبانوں میں ترجمے ہو چکے ہیں۔ آپ کو اگر عربی نہیں بھی آتی تو آپ کم از کم مفہوم اس قابل ہوتے ہیں ترجمے جس قابل تورات ہے، کیونکہ تورات بھی ترجمے ہیں انسانوں کے، لیکن ہمارے پاس خوبی یہ ہے قرآن مجید کی کہ اصل متن بھی میں موجود ہے، ہم کسی وقت بھی ترجمے کو ویریفائی کر سکتے ہیں کہ وہاں جو بات لکھی ہوئی ہے کیا وہی ہے جو ترجمے میں آ گئی ہے، جبکہ تورات اور انجیل میں ہمارے پاس یہ امکان موجود نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے یہ نبوت کا ایک پورا پلان ہے جو خدا نے حضرت آدم سے وعدہ کیا تھا کہ میری ہدایت آئے گی، یہ اس وجہ سے نہیں آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت یا قرآن مجید اس وجہ سے نہیں آیا کہ پرانی کتابیں مٹ گئی تھیں، اس وجہ سے نہیں آیا، وہ پورا ایک پلان ہے اللہ تعالیٰ کو، اس کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے۔ یعنی جب قرآن یہ کہتا ہے کہ تم پرانی کتابوں پہ بھی اسی طرح ایمان لے کے آؤ جس طرح تم اس نئی کتاب پہ ایمان لے کے آئے ہو، تو اس میں یہ بات ساتھ ہی ہے کہ وہ پرانی کتابیں اس طرح ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، وہ ہم اتنی قابل ہیں کہ ہم اس کو ایمان لا سکتے ہیں اور قرآن مجید کی روشنی میں ان کی ہدایت کو بھی پرکھ سکتے ہیں کہ کیا بات اللہ کی ہوگی، کیا بات اللہ کی نہیں ہوگی جو اضافہ کر دی گئی ہے۔ استاذ، قرآن مجید پڑھنے میں جو ایک مشکل پیش آتی ہے وہ یہ کہ ایک طرف ہمیں انٹروڈیوس کرایا جاتا ہے کہ یہ خدا کی کتاب ہے یا خدا کا کلام ہے، لیکن اس میں بہت سارے اور افراد کہیے یا انڈیویجولز کہیے وہ اس میں بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بات کر رہے ہیں، فرشتوں کی کنورسیشنز نقل کی گئی ہیں، تو پھر وہ پوری طرح قرآن خدا کی کتاب کیسے ہے؟ جبکہ پیچھے اگر ہم دیکھیں تو اس میں بہت آپ کو، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی اگر بات کی جائے تو وہاں پہ آپ کو صرف 10 بنیادی اصول ملیں گے، اور ان کو اگر آپ فالو کرتے ہیں تو بیسیکلی آپ بلیورز میں شامل ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ آپ کو یہ ہے کہ قرآن کے اوپر ایمان لانا آپ کے لیے اس طرح ہے کہ آپ ان ساری باتوں پہ بھی ایمان لائیں گے، جبکہ وہ بعد کے دور میں اس طرح سے ریلیونٹ بھی نہیں لگتی ہیں آپ کو۔ پورے کے پورے جو کچھ اس میں کہا گیا ہے وہ اللہ ہی نے کہا ہو، تو ایک صورت یہ ہو سکتی تھی قرآن مجید کے اللہ کی کتاب ہونے کی۔ ایک صورت یہ ہے کہ مثال کے طور پر میں نے ایک کتاب لکھی جس میں میں نے کوٹ کیا فلسفیوں کو، میں نے دیگر امت کے علماء کو کوٹ کیا، میں نے فقہا کو کوٹ کیا، تو اب وہ کوٹیشن کے بعد پھر بھی کتاب میری ہی ہے، میں کوٹ کر رہا ہوں نہ کہ آپ کر رہے ہیں،
آپ اپنی کتاب میں مجھے کوٹ کریں گے، کسی اور کو کوٹ کریں گے تو آپ کی کتاب ہوگی. تو کوٹیشن سے ایسا نہیں ہوتا کہ کتاب کی جو اونرشپ ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے، نہیں. صرف یہ ہوا کہ آتھر نے جن کوٹیشنز کو لیا ہے تو کسی خاص مقصد سے لیا ہوگا. ہم کوٹیشن کیوں دیتے ہیں کہ یا اپنے حق میں کوئی چیز پیش کر رہے ہوتے ہیں، یا کسی بات کی غلطی ثابت کرنے کے لیے کوئی کوٹیشن دے رہے ہوتے ہیں، یا تنقید کرنے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، یا بات کو سمجھانے کے لیے. ایسے ہی تو اللہ تعالیٰ نے بھی اسی طرح سے کوٹیشنز کی ہیں کہ اگر مجھے بات سمجھانے کے لیے حضرت موسیٰ کا کوئی بات، جملہ، ان کا کوئی واقعہ مددگار ہو سکتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے. تو جو کچھ بیان کیا وہ اللہ نے اپنے ورڈز میں بیان کیا ہے. ایسا نہیں کہ حضرت موسیٰ کے الفاظ حضرت موسیٰ کے اپنے ہی الفاظ میں یہاں آئے ہوں، نہیں، وہ عربی زبان میں ٹرانسلیٹ کر کے آئے ہیں. تو پورے کا پورا قرآن مجید کوٹیشنز سے بھرا ہوا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. اس میں کافروں کی جملوں کو بھی کوٹ کیا گیا ہے، اس میں انبیاء کے جملوں کو بھی کوٹ کیا گیا ہے، واقعات بھی سنائے گئے ہیں. وہ سب کچھ خدا نے چنا ہے کہ یہ واقعہ سنانے والا ہے، یہ جملہ یہاں بتانے والا ہے، یہ کوٹیشن یہاں آنی چاہیے. تو اس اعتبار سے وہ اللہ کا کلام ہے کیونکہ ٹرانسلیٹ اللہ نے کیا ہے. اب ان میں سے فرعون نے جب یہ کہا کہ انا ربکم الاعلی، تو یہ ہمارے ایمان لانے کی چیز نہیں ہے کہ ہم کہیں گے کہ ہاں فرعون رب اعلیٰ تھا. اللہ نے جملہ اس کا کوٹ کیا، لیکن یہ بات ہم ایمان رکھتے ہیں کہ واقعی فرعون نے یہ بات کہی تھی، لیکن یہ بات غلط کہی تھی اس نے. تو قرآن میں ایک جملہ ایسا ہے کہ اس نے کہا کہ انا ربکم الاعلی، فرعون نے کہا. تو یہ غلط بات اللہ نے کوٹ کی ہے ہمیں بتانے کے لیے کہ وہ کس درجے کا سرکش تھا، یہ بتانے کے لیے کوٹ کر دی. استاذ اس میں اصل میں جو بنیادی مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کتاب کو جو پیش کرنے والا فرد ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت، اس میں قرآن مجید کا آپ مطالعہ کریں اس لینس کے ساتھ کہ قرآن مجید کا جو متن ہے وہ ایک شخص کو مسلسل فیور کر رہا ہے. یعنی جب بھی خدا کی ذات پہ ایمان لانے کی بات کی جاتی ہے تو ساتھ ہی یہ کہا جاتا ہے کہ تم رسول کی بھی اسی طرح اطاعت کرو جس طرح خدا کی اطاعت کرتے ہو، تم رسول کو بھی اسی طرح اس کے احکامات کو اسی طرح مانو جس طرح تم اللہ کے احکامات کو مانتے ہو. تو یہ اس سے ایک شبہ ہوتا ہے کہ یہ خدا کی طرف سے کلام نہیں ہے. ہاں، خدا کی جو پرانی کتابیں تھیں جیسے بائبل تھی، یا جیوز کی ایک پراپر ہسٹری چل رہی ہے، وہاں پہ وہ مذہب موجود ہے، اس کے ماننے والے موجود ہیں، وہ کتاب موجود ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس قرآن مجید یعنی صاحب قرآن نے اس کو اس طرح سے پیش کیا ہے خدا کا کلام بنا کے کہ ایسا لگتا ہے کہ وہ خدا کا کلام کم اور اس انسان کا کلام زیادہ ہے. یعنی اس کے واقعات ہیں وہ پہلے آپ کی ٹریڈیشن میں موجود ہیں، اس میں انبیاء کے قصے وہ انہی علاقوں میں کہیں نہ کہیں اس طرح سے موجود ہیں. تو اس پہ کیا آپ کمنٹ کریں گے؟ میرے خیال میں قرآن مجید میں جتنا کم ذکر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور کسی نبی کا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب رہ گیا یہ بات کہ اطاعت کا حکم دیا گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میرا نمائندہ ہے، اس کی اطاعت کرو. اللہ تعالیٰ اپنا نمائندہ بھیجیں دنیا میں اور کہیں کہ اس کی اطاعت نہ کرو، تو بھیجا کس لیے پھر؟ ٹھیک ہے، تو وہ تو بنیادی ان کے منصب کی نتیجہ ہے. یعنی جب مثال کے طور پر کوئی حکمران ہمارے پاس اپنا نمائندہ بھیجے، یہاں کے ایس ایچ او کو ہمارے پاس بھیجے وزیر اعظم کی طرف سے آئے، اور وزیر اعظم یہ چاہے گا نا کہ میں اس کی بات مانوں کیونکہ وہ اس نے بھیجا ہے. تو ایسا ہی اللہ تعالیٰ جب بھیج رہے ہیں کسی رسول کو تو اطاعت کہیں گے. قرآن نے بیان کیا کہ میں نے کسی بھی رسول کو بھیجا ہے تو اللہ لیطاع بإذن اللہ، اس لیے بھیجا ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے، اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے رسول کی اطاعت کی جائے. وہ ڈائریکٹ کوئی ہستی ایسی نہیں تھے کوئی بھی رسول کہ جن کو صرف اس وجہ سے مانا گیا کہ وہ رسول کے علاوہ مانا جا رہا، نہیں، رسول ہونے کی وجہ سے ان کی اطاعت فرض کی گئی ہے. رسول لیکن ہونے یہ جملہ اگر آپ اس کو تھوڑا سا ڈائسیکٹ کر کے بتائیں کہ قرآن مجید پیغمبر کی سرگزشت انظار ہے، یعنی انہوں نے کس طرح سے دعوت پیش کی، تو اس سے کیا اس بات پہ یعنی جو اعتراض ہے کہ یہ ایک انسان کا کلام بن جاتا ہے اس صورت میں کہ یہ پیغمبر کی سرگزشت ہے، اس نے اپنی کہانی بیان کی اور اس کو لکھوا دیا. پیغمبر کی سرگزشت ہے، نہ کہ محمد بن عبداللہ کی سرگزشت. پیغمبر کی سرگزشت خدا کے پیغمبر کی بات ہے کہ وہ ایک آدمی کو مشن میں بھیجا گیا، اس کا مشن کیسے چلا، کیا ہوا، کیا اعتراضات ہوئے، کیا سوالوں کے جواب دیے گئے. تو میں نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت کم ذکر ہے
دو جگہوں پہ آپ کا نام آیا ہے، ٹھیک ہے. باقی آپ کے رسالت کو ثابت کرنے کے لیے بہت صرف کیا گیا ٹائم. میرے سامنے یہ اعتراض آیا، یعنی جو آپ سوال اٹھا رہے ہیں اس سے الٹ اعتراض آیا، اور یہ کہ کوئی ہمارے برطانیہ کے کچھ اسکالر ہیں، انہوں نے یہ بات اٹھائی ہے کہ محمد کا تو ذکر ہی نہیں ہے قرآن مجید میں، تو یہ تو ہے ہی حضرت عیسیٰ کی کتاب. اور انہوں نے ثابت کیا ہے اسی وجود سے کہ دیکھو حضرت عیسیٰ کا ذکر کس شان سے کیا گیا ہے، کہ ان کے معجزات دکھائے گئے ہیں اور یہ دکھایا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ جو تثلیث کے منکر کرسچنز تھے عربوں کے علاقے میں، یہ ان کی کتاب ہے. تو انہوں نے یہاں سے بات اٹھائی کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہی کوئی نہیں ہے. رسول کی حیثیت سے آپ کا ذکر اس طرح سے ہے کہ آپ جو باتیں کر رہے ہیں اس کا جواب آ رہا ہے، قریش اعتراض کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ دفاع کر رہے ہیں، اس طرح تو ہے. لیکن یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بار بار کیا گیا ہو بحیثیت بشر، بحیثیت ایک انسان، وہ بہت تھوڑا ہے. قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہوئے آپ اس کو بار بار ایکسپیرینس کرتے ہیں کہ آپ کے دشمن جو ہیں وہ زیر کر رہا ہے، یعنی ایسا بیان کیا جاتا ہے کہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، آپ کے دشمنوں کو ہم نست و نابود کریں گے، وہ پیغمبر کے دشمن ہے، پیغمبر کے دشمن ہے. تو پیغمبر کے دشمن کو ساتھ ایسا ہی ہوگا. یعنی میں نے اپنا ایک نمائندہ بھیجا اور اس نمائندے کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، تو کیا کیا جائے گا؟ میں اپنے نمائندے کو بچاؤں گا کہ نہیں بچاؤں گا؟ اس کا ساتھ دوں گا کہ نہیں دوں گا؟ اور ساتھ دینے ہی میں ثبوت ہے کہ یہ اللہ کا نمائندہ ہے، تو وہ تو کرنا پڑے گا. تو پیغمبر الگ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد بن عبداللہ کی شخصیت الگ ہے. وہاں محمد بن عبداللہ کی حیثیت سے آپ زیر بحث نہیں ہیں، پیغمبر کی حیثیت سے زیر بحث ہے. اور پیغمبر کا دفاع نہیں ہوگا تو اور کس کا ہوگا؟ کیونکہ پیغمبر کا ساتھ دینے سے ہی، غیبی ساتھ جب آتا ہے پیغمبر کا، تو یہ ثبوت بنتا ہے سننے والوں کے لیے کہ یہ اللہ کے رسول ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ چھوڑ دیتے ان کو، لوگ اٹھا کر مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، اور کوئی ساتھ ہی نہ آتا، تو یہ تو کیسا پیغمبر تھا اور کیسا خدا تھا؟ سوال پیدا ہو جانا تھا. تو سرگزشت انذار کا مطلب صرف اتنا ہے کہ جو دعوت اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے برپا کی، وہ کیسے ہوئی، اس کے جواب کیا ہوئے، رد عمل کیا ہوئے، لوگوں نے اس کو کیسے ریسیو کیا، پھر قرآن نے اس کا کیسے جواب دیا. وہ صرف اتنی بات بتا. تو استاذ آپ جیسے ابھی ذکر کر رہے تھے کہ اگر خدا اس طرح ہونے دیتا کہ پیغمبر کو کوئی مدد حاصل نہیں ہے، ان کے دشمن ان پہ غلبہ لے رہے ہیں، تو اس طرح کے واقعات تو خود قرآن نقل کرتا ہے کہ پیچھے پیغمبروں کو یہاں تک کہ قتل تک کر دیا گیا. تو پھر اس کا کیا آپ یعنی کیا جسٹیفیکیشن دیتا ہے قرآن؟ قرآن مجید اس کو واضح کیا ہے کہ میرے پیغمبر دو طرح کے ہیں، جو ہم نے گفتگو شروع میں بھی یہاں سے آغاز کیا تھا. پیغمبر دو طرح کے ہیں. ایک پیغمبر وہ ہیں جو علماء کی طرح ہوتے ہیں لیکن ان پر وحی آ رہی ہوتی ہے. ان پیغمبروں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کیا گیا، لیکن رسولوں کے ساتھ ایسا نہیں ہوا. حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا، آگ ٹھنڈی ہو گئی، اللہ نے بالکل معجزانہ طور پر ان کو بچایا ہے، آگ کچھ کر ہی نہیں سکی. قرآن کے الفاظ ہیں یا نارو کونی بردم و سلامہ، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی بن جا ابراہیم علیہ السلام کے لیے. ایسے ہی حضرت عیسیٰ کے ساتھ ہوا، ان کو صلیب دینے کی کوشش کی، اللہ نے اٹھا لیا. ٹھیک ہے. ایسا ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا کہ جب غار ثور میں جا کر وہ پیچھے دشمن آ گئے ہیں تو مکڑی نے جالا بنایا ہوا تھا، سراقہ کے پاؤں زمین میں دھس گئے ہیں. تو رسولوں کا معاملہ ہے جو میں زیر بحث لا رہا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں، ان کے ساتھ جو معاملہ ہے اس کی بات کریں، یعنی دنونت کا جو آپ نے دنونت کا جو ضابطہ، اس کے تحت اب رسول کو اس طرح سے ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا. ہاں چھوٹی موٹی چوٹ لگ سکتی ہے، کوئی گزن پہنچ سکتی ہے، کوئی بھوک پیاس کا دور گزر سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، لیکن آپ اس کا بالکل صفایا کر دیں کہ لگے کہ قوم غالب آ گئی ہے. اگر آپ سورہ نساء میں حضرت عیسیٰ کے صلیب کا جو واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کتنے زور سے بتایا ہے کہ یہ ما صلبوہ وما قتلوہ، پھر اختتام کیا وما صلبوہ قتلوہ یقیناً، انہوں نے نہیں قتل کیا. میرے رسول کو کون قتل کر سکتا ہے؟ تو قتل کرنا رسول کا مطلب ہے کہ اللہ مغلوب ہو گئے، یہ نہیں ہوگا. انبیاء میں البتہ معاملہ دوسرا ہے، انبیاء کے ساتھ اور طرح کا، وہاں پر یہ سختی نہیں ہے معاملے کی. شکریہ استاذ، آپ نے ان سارے سوالات کا بہت تفصیل سے جواب دیا. خواتین و حضرات، اس سلسلے کو ہم اسی طرح آگے لے کے چل رہے ہیں. آپ سب ہمارے ساتھ جڑے رہیے، انشاءاللہ اگلی قسط میں آپ سے ملاقات ہوگی.